مناظر اسلام خطیب پاکستان فخر اہل سنت حضرت علامہ مرزا نثار بیگ صاحب قادری خطیب اعظم مانچسٹر لندن آپ تشریف لائیں گے اور خطاب بشار سے ہمارے دل کو محفوظ فرمائیں گے. تمام یہ بات وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج انتہائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. پہلی مرتبہ اس بابرکت محفل میں شرکت کا شرف حاصل ہوا. ضرور شرف حاصل ہوتا رہا. حضرت ایوب پنجم خواجہ 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 محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی نسبت رہی ہے, بڑا تعلق ہے. مانچسٹر بہت بڑا شہر ہے اور اس کی جو مرکزی جامع مسجد ہے میں نے جنوری میں اس کا انتظام سنبھالا اور اس وقت دیکھا رہا ہوں. الحمد للہ 1980 انگلینڈ کی سرزمین پر جل کفر میں پہلی مرتبہ نبی اکرم فخر اعظم جلوس عید میلاد النبی ڈالا ہے. جب حضرت خواجہ خاقان خاتون صاحب دورے پر تشریف لے گئے اور انہیں معلوم ہوا کہ پہلی مرتبہ اس شہر میں اس سے پہلے اس جگہ پر بدعقیدہ لوگوں کی خطابت ہوتی تھی, معلوم ہوا یہ سنی خطیب آیا ہے. انہوں نے خاص کا اظہار کیا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں جس نے جرأت کی کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود اس سمے جلوس عید میلاد النبی نکالا. مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے خاص کا اظہار فرمایا میں خود حاضر ہوا. آپ نے فرمایا چاہتا ہوں کہ جمعے کی نماز اس مسجد میں ادا کروں. ہم باہر سے گزرتے تھے, انگلی اٹھا کے دیکھا کرتے تھے یہ مسجد کتنی بڑی ہے, اہل سنت نے بنائی ہے, لیکن بدعقیدہ لوگوں نے کیا کر لیا. سلام تک پڑھنے کی اجازت نہیں, کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں, درود کی اجازت نہیں. ایسا سب اہل سنت کا ہے, قبلہ تو سنوں گا ہے. اب آئے ہیں, آپ سنا ہے ہم نے کہ آپ نے یہاں پر آتے ہی صلاۃ و سلام کے نغمے چھیڑ دیے. میں چاہتا ہوں میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں کہ واقعی یہاں پر ذکر بھی ہوتا ہے, صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے. میرے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی. حالات اس وقت بہت کشیدہ تھے, لیکن میں نے بڑی جرأت کرنا چاہی. انتظامیہ سے کہا کہ مملکت پاکستان ولایت کا شہنشاہ ہے, نقش بندیوں کا سرتاج ہے, اور چہرہ دیکھو. میں نے آگے ملاقات کر رکھی تھی, میں نے کہا چہرہ دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ چہرہ نور الانوار ہے, اور جدھر چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سدائیں بلند ہوں گی. مسجد میں آئیں گے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. خدا نے کیا وہ دن بھی کہ مسجد میں جمعے کے وقت آپ تشریف لائے.
اور یقین کیجیے جمعے میں بہت بڑا اجتماع تھا, 1500-1600 آدمی تھے, لیکن ہر شخص کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا. اللہ کے ذکر سے گونج گیا ایک دفعہ مانچسٹر. اللہ کا ولی آیا, ہمارا ایمان ہے جہاں اللہ کا ولی جاتا ہے اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں فرشتے بھی ہوتے ہیں. صرف اہل حق ہی نہیں ہوتے, اہل ذکر ہی نہیں ہوتے, بلکہ آسمانی فرشتے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور برکتیں بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. آپ نے وہاں پر جمع پڑا, میں نے بہت آرزو کی کہ آپ جماعت کرائیں, میں ذمہ دار ہوں. آپ نے جماعت نہیں کرائی, غالباً پسند نہیں فرماتے تھے. میری امامت میں آپ نے نماز پڑھی, پھر میں نے مصلی حاضر کیا, باقی نماز آپ نے اسی جگہ پر پڑھی, مسلے پر پڑھی, امامت کے مسلے پر پڑھی. اور اس وقت تک صلاۃ و سلام کی صدا گونجی. بھائی اور دوستوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں قیوم پنجم کی آنکھوں سے آنسو رہا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ صلاۃ و سلام کے بعد پھر ذکر کی صدا گونجی, اور میرا دل گواہی دے رہا تھا, مولا کریم یہ تیرا کرم ہوا کہ یہ مسئلہ سنت کو ملی, اور پھر تیرا یہ کرم ہوا کہ ابھی چند ماہ نہیں گزرے کہ ولی کامل اس مسئلہ اس کے بعد 12 سال میں نے خلافت کی, ٹنکے کی دوڑ پر کی, اور ہر طرف بدعقیدہ لوگ تھے. جاتے ہوئے جب آپ دروازے سے باہر تشریف لے جانے لگے, خاتم کے پاس پاپوش مبارک تھے, میں نے پاپوش اٹھا لیے. کہنے نہیں آپ عالم دین ہیں. میں نے کہا لوگوں کے لیے عالم دین ہوں, میں آپ کا خاتم ہوں. سبحان اللہ. میرے ارشاد کی رات ہوگی کہ میرے ہاتھوں میں اس شخص کے پاپوش ہوں جو چاہتا ہے کہ عالم میں اللہ اس کے حضور کے ذکر کو پھیلاتا پھر رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے آپ کے پاپوش بچھائے, آپ نے میرے کندھے لال رکھا اور گلے پاؤں ڈال کے کہا احمد نثار بے قادری انشاءاللہ ڈٹ کے خطابت کر, تیرا کوئی پال تیرا نہیں کر سکتا. بہت کم لوگوں نے ایسے باتیں سنی, کہتے ہیں کہ آپ حضرت خواجہ ایسی باتیں کرنے کے قائل نہیں تھے, ایسی باتیں نہیں کہا کرتے تھے, تم بڑے خوش نصیب ہو. میں جوانی کا عالم تھا, 35-36 سال میری عمر تھی, لیکن آپ کے اس ارشاد پر میرا سینہ ایسا کھلا کہ میں نے اس جگہ پر 12 سال خطابت کی اور ٹنکے کی دوڑ پر کی. اس کے بعد آپ کا معلوم رہا, جب آپ مانچسٹر میں تشریف لاتے, جتنی محفلیں ہوتی اس میں خصوصی خطاب احمد نثار بے قادری کا ہوتا. کہتے اور کوئی تقریر نہیں کرے گا, یہی نوجوان تقریر کرے گا. پھر مریض سے مجھے خط کیا, یہ بھی مجھے بڑی شرف حاصل ہے, آج بھی میں نے وہ خط محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اپنے مریض سے مجھے خط لکھا کہ میں یہاں پر ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس رسوا کرتا ہوں. احمد نثار بے میں تمہیں خصوصی طور پر دعوت دیتا ہوں کہ تم اس میں شرکت کرو. اور وہ توقع آپ کے ہاتھ مبارک کا لکھا ہوا آج بھی میرے سینے سے لگا ہوتا ہے, آج بھی وہ میرے پاس محفوظ ہے. الحمدللہ ان سے میری نسبت رہی. ابھی حضرت صاحبزادہ صاحب سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب چاروں طرف اس شاہ کے مصطفیٰ کا انبوہ کثیر سبحان اللہ, کہ کہاں سے لوگ آئے ہوئے. مقامی آبادی کو مجھے بڑی مختصر نظر آتی, لیکن جو چہرے نظر آتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے پورے پاکستان سے اس شاہ کا نچوڑ اس جگہ پر اکٹھا ہو گیا. ہوتا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں. محبوب نے بلایا پروانہ ہاتھ چلے آئے. یہ مجلس دیکھی, اس موقع پر تفصیلی میں گفتگو نہ کر سکوں گا, میں مسئلہ خصوصی بیان نہ کر سکوں گا. 10 منٹ میں مجھے خطاب کرنا اس لیے اس کے بعد نماز ظہر ادا کرنی ہے. مگر یہ جو خروش یہ دیکھی تو مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آتا ہے. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا دورہ. قادریوں چشتیوں میں ایسا ذوق کسی کے پاس نہ ہوگا. میں قادری ہوں مگر چشتیوں کے ذوق کا میں قربان ہوں. بڑے مستانے ہوتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں آج نقش بندیوں کی دیوانگی ہو.
इंग्लैंड में अहले सुन्नत व जमात की तहरीक के बानियों में से हूँ। मर्दी जमात अहले सुन्नत का बानी सलोनी हूँ। शहर गया हूँ, मुल्क घूम गया हूँ, लेकिन एक छोटी सी महफिल थी हमारे रावलपिंडी में हजरत तशरीफ फरमा थे। पहली मर्तबा मैंने देखी, मेरा दिमाग भी गूंजा और मेरा दिल भी बसते हैं। और मैंने कहा था जब महफिल में जिक्र हो रहा था, मेरा दिल मुझसे बात कर रहा था, मैं अपने दिल से बात कर रहा था, आज भी जिसका दिल बेदार न हुआ वो तो दिल राही से आदिल होगा। इससे में तो 100 दिन बेदार हो जाते हैं, बेदार हो जाते हैं। ये दीवानगी, ये बेगानगी अपने आप से बेगानगी और अपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ दीवानगी। आज़ाद कायदा से कहते हूँ, मुसलमान करता हूँ। आज़ाद से है तवज्जो चाहता है, धूम देखी है मेरे काबा में। आपने आज किया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धूम देखी है तेरे काबा बगे ताबोगे, हाँ दूर देखी है। मैं एक दिन कह रहा था मिराशी पे घर से 2 लोगों में देखा वाकतन कभी वहां पर दीवानों का सिलसिला नहीं टूटता। एक तो हजरे असवद के सामने कतार कभी नहीं टूटती। जब जाओगे दीवाने मस्ताने लगे हुए हजरे असवद को 1 मिनट बोता देने को, और फिर ये अगर दीवानगी देखी 24 घंटे में जो ज्यादातर बाहर में देखी है, जब जाओगे वहां पर मेला लगा है, दादा के गुलाम आगे खड़े हैं और मुझे कहने दो, आज तुम इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हो। खुदा की कसम, इस मुल्क में अगर इस्लाम की शरतकारी की है तो ये लाहौर के दादा ने की है, या तुम्हें दीवाना ने की है। औलिया किराम का फैज है कि पाकिस्तान के गली कूचे में इस्लाम फैला है, कि औलिया किराम का फैजान है, ये किसी मौलवी का काम नहीं है। तो सुनो, धूम देखी है तेरे काबा पे बेताबों की, धूम देखी है। मैं इस धूम को देख के मैं सोच में बढ़ जाता है, तो धूम देखी है तेरे काबा पे बेताबों की। अपने मुश्ताकों का, अपने मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो, देखो अपने मुश्ताकों में हसरत का तड़प रहे थे। ये थानेदार रक्स कर रहे हैं। अच्छा जी, मुझे किसी पूछता है वहां पर निकले बाद में किसी ने मुझसे पूछा, एक सवाल पकड़े मौलाना साहब, एक बात तो बता दी मौलाना साहब जी सारी, एक सवाल तो बताइए। जी हाँ, उलमा की मजलिस, जी हाँ, उलमा की मजलिस, जी हाँ, सूफिया की मजलिस, हाँ जी बिल्कुल जी। तो फिर ये नर्जना कैसा हो, ये रक्स क्यों है? संजीदगी चाहिए, एहतियात चाहिए, खामोशी से सुनना चाहिए। उलमा ने लिखा है मिलाद बयान करो, मिलाद सुनो, लेकिन सही रिवायात के साथ, बड़े अदब के साथ। यहाँ तो क्या क्या रक्स हो रहे थे। मैं कहा मेरे मौलवी साहब, आपने सिर्फ यही एक बात सुनी है, काश के आपने चश्मे तसव्वुर से कमली वाले का मदीना में दाखिल होना देखा। जहां तक तुम उलमा और मुशाइख की बात करते हो, वहां तो ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया, उलमा के महबूब मोहम्मद के सरताज मोहम्मद मुस्तफा के सामने रक्स हो रहा था। रसूल का ये आस्ताब काबा शरीफ की तरफ से तुलू हुआ, ये मक्का ये काबा शरीफ की तरफ से तुलू हुआ, मदीना की तरफ कदम कदम चला रहा है। लोग सामने रक्स भी कर रहे हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरने लगे हवा में मदीना में, उस वक्त दरमियान में जगह खाली थी। जिस वक्त आज जहाँ जुमा मस्जिद जुमा है, जहाँ दूर जुमा कराया, जुमा कराने के बाद निकले
شعر تھی، یہ غزلیں تھیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ را. ڈائریکٹ مانگنے والا اللہ تعالیٰ سے اور کیا مانگے؟ ہمارے سامنے تو دیکھو کہ چودھری کا چاند شروع ہو گیا ہے. یہ بات کی شاعری نہیں، رسول کی بارگاہ کی شاعری ہے. بات وقت لمبا نہیں کرتا. تم کہتے ہو وہاں پر تو نوٹ کھیلے گئے، رسول نے منع نہیں کیا، رقص کیے گئے، منع نہیں کیا گیا، اس لیے کہ خوشی کے مقام پر آدمی عقل سے کام نہیں لیتا، اس وقت عشق دیوان ہو جاتا ہے، اس وقت عشق کی بات ہوتی ہے. اور تم دیوانوں کی بات کرتے ہو، ان بزرگوں کی بات کرتے ہو، ان دیوانوں کی بات کرتے ہو. رسول آگے جب مدینہ کے حدود میں داخل ہونے لگے اور تم نے رقص کیا میرا رسول حدیث شریف ہے. ان عورتوں کا، نوجوان خواتین کا رقص، ان کا گانا جس گانے پر رقص کر رہی تھی، تب بجائے آ رہی تھی، وہ کہہ جا رہی نحن جوار من بنی نجاری، جوار من بنی نجاری، نحن جوار من بنی نجاری، یا حبذا محمد من جاری، یا حبذا محمد من جاری. ہم بنو نجار کی جوان لڑکیاں ہیں، جس کو نہیں پتا سن لے. ہم اپنا خاندان نہیں چھپاتی، ہم اپنے تعارف نہیں چھپاتی، تاکہ بات کریں انگلو کے سینے پر آ کر کے کہتے ہیں بنو نجار کی بیٹیاں ہیں، محمد کے احمد کا جھوم جھوم کے گا رہی ہیں. ہم ہیں جواروں دن، ہم عورتیں ہیں، بنو نجار کی عورتیں، بنو نجار کی جوان خواتین ہیں، بڑے معزز گھرانے کی ہے، معمولی گداگر نہیں ہے، سرداروں کی بیٹیاں ہیں. لیکن سرداروں کا سردار ہے، سرداروں کی بیٹیاں رقص پیش کرتے ہیں. یا اپنا اے اپا، ہماری بڑی بہن اندر کیوں چھپی بیٹھی ہے؟ آج کس بات کا شرم کر رہی ہے؟ آج تو کائنات کا شرم یاد بانٹنے والا محمد مصطفیٰ آ گیا ہے. محمد مصطفیٰ من جاری ہمارے پڑوس میں آ گیا، تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، باہر نکل ہمارا مل کے کہا خواتین کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نحن جوار من بنی نجاری، نحن جوار. حدیث کی یہ بات، عورتوں کی بات، امام بخاری امام مسلم روایت کر کے لکھتے ہیں کہ اس موقع پر جو عورتوں نے گیت گایا وہ کیا تھا؟ جو مردوں نے گیت وہ پڑھا بدرو انیلا، عورتوں نے جو گیت گایا تھا. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی ان کے حوالے سے واقعی دنیا میں یہ پوری گارنٹی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اپنے انداز سے، احمد صاحب بے قدری پتا اپنے انداز سے، نحن جوار من بنی نجاری، نحن جوار من بنی نجاری، یا حبذا محمد من جاری، یا حبذا محمد من جاری. اے میری بہن، اے میری بہن، محلے والی بہنوں، اب گھر میں کیوں بیٹھو؟ محمد ہمارے پڑوس میں آ چکے ہوئے ہیں. اور محمد جن کی باتیں ہم اپنے بزرگوں سے کان لگا لگا کر سنتے تھے، ان کے دروازوں میں کھڑے ہو کے سنتی تھی، آج وہ محمد ہمارے ہم نصیب آ گیا. آگے کھول کھول کر دیکھیں گے، آگے کھول کھول کر اس محمد کو دیکھیں گے. اور کہنا جی یہی نہیں بس ہوا تو اس وقت حضور نے اجازت دی بند کر دیا ہو. عید کا میرے ساتھ موقع، اس سے 2 سال بعد چلتی عید کا موقع ہے، حضور باہر نکلے، عید پڑھ کے واپس تشریف لائے. مدینہ منورہ میں پھر عورتیں ڈافلیے ہوئے بجا رہی ہیں، ڈافلیے بجا رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنافر رسول. کچھ لوگ باعث سے سفیر ہے، باعث سے سفیر ہے، محمد سے ملنا ہے، اتفاق سے راستے میں ابوبکر مل گئے. جو ان کو بتا کے بھیجا گیا تھا کہ محمد کی شناخت کیا ہے، محمد کا چہرہ موڑا کیسا ہے، محمد کا امامہ کیسا ہے، محمد کی قمیض کیسی ہے، محمد کے بازو کیسے ہیں، محمد کی تہتم کیسی ہے، محمد کے بہوں میں بہروں کا گوش مبارک. شناخت کر کے نہیں تاکہ تمہیں دقت نہ ہو.
مسلمان قربان ہوتے ہیں ان کے نام پر. یہ شناخت کر رکھنا جب وہ سمجھا جائے تو پورے دم سے ملنا. سبھی آئے اتفاق سے باہر میں 2-4 آدمی 10-20 ملے. اس کے بعد اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا. ابوبکر صدیق کو دیکھا تو دیکھنے والا سمجھا کہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کے قدموں میں گر پڑے. آپ کے قدموں میں گر پڑے. آپ نے فرمایا جس کو تم جسے قدموں میں گرنا چاہیے وہ تو وہاں جلدی میں تمہاری انتظار کر رہی ہے. جیسے تم غلام ہے میں غلام پوری کائنات انہیں کی غلام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے شرح پابندی کر دیتے.